ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت في كل أمر لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، واجب جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ اختلاف امت کے بارے میں ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس میں قول کیا تھا. چنانچہ پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر غفاری، جب میں رات کو سویا ہوا تھا تو میں رات کے اندر خواب دیکھا. حالانکہ نبی کا خواب سچ ہوتا ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور باقی کسی کا خواب وہی نہیں ہوتا، سچ نہیں ہوتا ہے، صرف نبی کا خواب سچ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے دو فرشتے آئے اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی نبی ہے کہ جن کے طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا انعام، ہاں، مطلب یہی رسول ہے. کہا اگر یہ وہی رسول ہے تو اس کے امت کا ایک آدمی ترازو کے ایک پلے پہ رکھو اور ایک پلے پہ جناب محمد رسول اللہ کو رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کا ایک شخص کو لایا گیا اور ایک ترازو کے ایک سائیڈ اسے بٹھایا گیا اور دوسرے سائیڈ جب میں بیٹھا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا، میرا پلہ وزنی ہو گیا. پھر فرشتے نے کہا کہ ایک کام کرو، انہی کے امت کا 100 آدمی بیٹھا ہو ترازو پہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے امت کا 100 آدمی ترازو کے ایک سائیڈ بیٹھے اور ایک سائیڈ جب مجھے بیٹھایا گیا تو لوگ منتصر ہو گئے. اس طریقے سے جس طریقے سے کوئی انسان اگر بھاری چیز پلے پہ رکھ دیتا ہے تو ادھر ادھر بکھرنے لگتا ہے، اسی طریقے سے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب میں دوسرے سائیڈ ترازو کے میں بیٹھا تو ایک دوسرا میرے امت کے اور شخص ایک دم منتصر ہو گئے، گر گئے ادھر ادھر پلے سے. پھر فرشتے نے کہا کہ ایک کام کرو، انہی کے امت کا 1000 آدمی لایا جائے اور جب 1000 آدمی ایک سائیڈ بیٹھے اور پیارے نبی علیہ السلام ایک سائیڈ بیٹھے تو نبی کا پلہ اتنا وزنی ہوا، اتنا بھاری ہوا کہ دوسرے جو امت کا پلہ تھا وہ ادھر ادھر منتصر ہو گیا. پھر فرشتے نے کہا کہ اس نبی کو چھوڑ دو اپنے حال پر. اگر پوری دنیا کو، اگر پوری کائنات کو ترازو پہ ایک سائیڈ رکھ دیا جائے اور پیارے نبی کو ایک سائیڈ کر دیا جائے پھر بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ وزنی ہوگا، بھاری ہوگا. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے پوری کائنات سے زیادہ پلہ اگر میرے نبی کا بھاری ہے تو میرے نبی کا ایک قول
اور نبی کے ایک قول کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک مقام ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو دیا۔ کیا ائمہ اربعہ میں یا امام جو ہیں امام ابو حنیفہ یا دیگر امام ہیں، 4 امام لوگ برحق کہتے ہیں، ان 4 اماموں کا قول کیا ہے؟ اذا سأل حدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کا مسلک کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اذا سأل حدیث فهو مذهبی، کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ تو امام کے اس قول سے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ حدیثوں کو بگڑ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھا گیا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ، امام صاحب اگر آپ کوئی بات کہیں اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کوئی بات کہے تو ہم آپ کی بات مانیں کہ قرآن کی بات مانیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اترکوا قولی بکتاب اللہ، میرے قول کو چھوڑ دو، میرے بات کو دیوار پہ مار دو اور تم اللہ رب العالمین کی بات کو اپنا لو۔ پھر پوچھا گیا اذا قلت قولا يخالف الرسول، اگر آپ کوئی بات کہیں امام صاحب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہے تو ہم آپ کی بات مانیں کہ اللہ کے رسول کی بات مانیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اترکوا قولی بجانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے بات کو دیوار پہ مار دو، میرے بات کو چھوڑ دو، ترک کر دو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنا لو۔ پھر پوچھا گیا کہ اذا قلت قولا يخالف الصحابہ، اگر آپ کوئی بات کہے امام صاحب اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کوئی بات کہے تو ہم آپ کی بات مانیں یا صحابی کی بات مانیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جواب دیتے ہیں کہ اترکوا قولی بقول الصحابہ، تم میرے بات کو چھوڑ دو، میرے بات کو دیوار پہ مار دو اور تم صحابی کی بات کو اپنا لو، اس لیے کہ صحابی رسول کے صحبت میں رہا ہے، جتنا علم صحابی کو ہے مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بات کو کس قدر منوا رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ امام صاحب وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہے؟ امام صاحب نے بھی وہی جواب دیا انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو میرے بات کو حجت ہے، دلیل ہے، لیکن اگر پیارے نبی کوئی بات کہے یعنی اللہ کے رسول کوئی بات کہے تو اس کے لیے کوئی حجت، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول نے کہا ہے۔ اور رسول کا یہی ابھی میں حدیثوں پہ آؤں گا کہ اللہ کے رسول کے دور میں کس قدر اختلاف ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی پوچھا گیا یہی بات کہ امام صاحب ہم کیا کریں، ہم کس کی تقلید کریں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ نہ تم شافعی کی تقلید کرو، نہ تم کسی کی تقلید کرو، یعنی جتنے ہیں ائمہ اربعہ ہیں کسی کی تقلید مت کرو۔ اور جب پوچھا گیا تھا امام احمد بن حنبل سے کہ امام صاحب ہم تقلید کس چیز کی کریں یا کون سے امام کی کریں، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ آپ نادانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں موجود ہیں اور اللہ کا قرآن یعنی اللہ کی کتاب قرآن حکیم موجود ہے اور تم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی کی تقلید کر رہے ہو۔ تو ائمہ اربعہ نے کس قدر تقلید کو حرام کیا۔ تقلید ہے لیکن کس چیز پہ ہے؟ جیسے قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور دیکھو اللہ نے کیا کہا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت ہر حال میں کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت ہر حال میں کرو۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر دین کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے یعنی کسی بھی چیز کا فی شیء کوئی بھی چیز کا اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے کہاں لے جاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ اور اللہ نے کہا
अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अपने अमीर के इताअत करो। अब अमीर से मुराद क्या है कि जो चीज अगर हुकूमत, अगर शरअन वो चीज जायज है, अगर वो चीज लगा रहा है तो हम उस पर अमल करेंगे, और अगर वो कुरान और हदीस से हटा तो हम उसकी तकलीफ नहीं करेंगे। बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहे हैं, और खुतबे के दरमियान कहते हैं कि नौजवानों, तुम मुझे अमीर बना लिया है, खलीफतुल मुस्लिमीन बना लिया है, अगर मैं तुम्हें कुरान और हदीस से हटकर कोई बात कहूं तो तुम मेरा क्या करोगे? तमाम नौजवान, तमाम मजमा खामोश है। हजरत उमर फारूक कहते हैं नौजवानों बताओ तुम मेरा क्या करोगे? फिर भी मजमा खामोश है। हदीस के अंदर आता है कि एक नौजवान उठा, दुबला पतला नौजवान उठा और कहता है उमर, अगर तुम मुझे कुरान और हदीस से हटकर कोई बात कहेगा करने के लिए तो हम तेरी ही तलवार छीन कर तेरी ही गर्दन उड़ा देंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस शख्स के जुबान से अल्फाज सुनते हैं तो नजरों को आसमान पर उठाकर कहते हैं, अल्लाह जब तक ऐसे नौजवान इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, उमर कुरान और हदीस से हटकर कोई दूसरा काम नहीं करेगा। वही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि मिंबर रसूल पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, सिर्फ इतना बोल पाए। एक नौजवान उठा कहता है, उमर तेरे जिस्म के ऊपर ये नया कुर्ता, नया कमीज कहां से आया है? पहले इसका हिसाब दे, बाद में खुतबा दे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे बेटे बैठ जा, तू, मैं तुझे इसका हिसाब दे रहा हूं। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जब तक उस चीज का आप बता नहीं दोगे कि तेरे पास ये नया कुर्ता, नया कमीज कहां से आया है, तब तक तुम्हें खुतबा देने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं, कहते हैं, हजरत उमर फारूक कहता है बेटे उठो और इस नौजवान का दिल मुतमईन करो। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि बैतुल माल से सबको एक एक चादर मिली थी, एक चादर मेरे बाप को भी मिली, एक चादर मुझे भी मिली, सारे मुसलमानों को बैतुल माल से एक एक चादर मिली, और उसी चादर में मेरा बाप कमीज बना लिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं नौजवान तू मुतमईन हुआ कि नहीं? नौजवान ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं मुतमईन नहीं हुआ, एक चादर तो मुझे भी मिली थी। ए फारूक आजम, तू तो इतना लंबा है, तू तो इतना चौड़ा है, तुझे एक चादर में तेरा कमीज कैसे बन गया? हजरत उमर फारूक कहते हैं अपने बेटे से कि बेटे उठो, इस नौजवान का दिल मुतमईन करो, अगर आज इसका दिल मुतमईन तुमने नहीं किया तो कसम है रब्बे काबा की, मैं कभी मोहम्मद के मिंबर पे कदम नहीं रखूंगा जब तक इसका इस नौजवान का दिल मुतमईन नहीं होगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे भाई, बैतुल माल से सबको एक एक चादर मिली थी, एक चादर मेरे बाप को भी मिली थी, लेकिन वही चादर मैं अपना भी चादर मैं अपने बाप को दे दिया और दोनों चादरों को मिलाकर मेरे बाप का कमीज बन गया। फिर वो नौजवान कहता है अमीरुल मोमिनीन आप खुतबा दे सकते हैं। तो इस्लाम के अंदर दरअसल इख्तिलाफ है, लेकिन उस इख्तिलाफ का हल कुरान और हदीस में देखना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम औरतों को मना कर रहे थे कि कोई भी औरत मस्जिद में ना जाए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन क्या सारी औरतें रुक गई थी? सब औरतें रुक गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी खुद नहीं रुक रही थी। हजरत उमर फारूक कहते हैं मेरी बीवी तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानती हो? वो नमाज कसम हो, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानती हो? कहती है उमर, नाम लेकर कहती है उमर, मैं तेरे ऊपर ईमान नहीं लाई हूं, मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाई हूं। और रसूल के दौर में, रसूल के जमाने में हम मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, मैं मस्जिद ही में नमाज पढ़ूंगी। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप तमाम औरतों को रोक रहे हैं मस्जिद से, लेकिन आपकी बीवी खुद नहीं रुक रही है। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि ये सहाबा की जमात, मेरी बीवी वो रसूल की मान लेती है, कहते मैं रसूल के जमाने में, रसूल के दौर में मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी। तो ये मेरे भाइयों जब वो रसूल का नाम ले लेती है तो फारूक आजम ठंडा पड़ जाते। वही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आज के बाद कोई शख्स हज तमत्तु नहीं करेगा, उस पर बैन लगा दिया जाए।
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے کہتے ہیں عمر میں نے اللہ کے رسول کے دور میں حج تمتع کیا تھا اور تو کون ہوتا ہمیں روکنے والا؟ میں نہیں رکوں گا کیونکہ ہم نے رسول کے دور میں حج تمتع کیا تھا اور میں کروں گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر جو زندگی میں میرے سامنے کھڑا نہیں ہوا وہ میرا نام لے کر کہتا ہے عمر میں تیرے اوپر ایمان نہیں لایا ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ تو وہی حال آج ہمارا بھی ہونا چاہیے، جسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پوری طریقے سے داخل ہو، نہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر اللہ رب العالمین اس میں پریشان کر دے گا۔ قرآن حکیم کے اندر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو دین میں یہ کہاں سے ہم ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا اماموں نے کہا ابھی میں نے امام ہی کا ذکر کیا ہو؟ کیا کسی بھی امام سے یہ ملتا ہے کہ امام نے کہا کہ میری تقلید کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ اترتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے نبی آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو وہ کون سا دین تھا جو جناب محمد رسول اللہ کے دور میں مکمل ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں امام کو شامل کرو، فلاں امام کو اس میں ملاؤ تو دین مکمل ہے۔ کیا سننا نعوذ باللہ رسول کو معلوم نہیں تھا؟ آج ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیروی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اور آگے اللہ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اے ایمان والو اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور قرآن پر حدیث پر اور آخرت کے دن کے اوپر اگر تمہارا ایمان ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو جس طریقے سے تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہو، جس طریقے سے تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہو، اگر تم کسی غیر کی بات مانو گے، اگر تم کسی غیر کی تقلید کرو گے تو ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو باطل کر دے گا، خراب کر دے گا۔ تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، وہ اس طریقے سے ماننا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے اندر جمعے کے دن اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اجلسوا مکانا، بیٹھ جاؤ اپنے جگہ پہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد کے سیڑھی پہ بیٹھ گئے اور ان کا حال کیسا تھا، ایک پیر جو ہے ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، اسی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے نام لے کر تو نہیں کہا تھا نا۔ اے اللہ کے رسول میں نے سوچا آپ کا فرمان آیا بیٹھ جاؤ، میں اسی جگہ پہ بیٹھ گیا، کہیں اگر ادھر ادھر چلتا تو اللہ کے رسول آپ کی نافرمانی میں شمار نہ ہو جاتا۔ تو رسول سے اس قدر محبت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ دعویٰ ہونا چاہیے۔ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کس لیے مانتے ہیں؟ کہ ہمارے باپ مانتے آئے، ہمارے دادا مانتے آئے، لیکن یقین کسی کو نہیں ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو کوئی مسلمان جوا کھیلے گا، کوئی مسلمان شراب پیے گا، کوئی مسلمان کاٹا مارے گا؟ کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہے، مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ہمارا ایمان والا ہوگا تو اقیم الصلاۃ نماز تو پڑھے گا، وتؤتی الزکاۃ زکات تو دے گا، یعنی ایمان والے کو کیوں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ یعنی اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا تم اپنے دعوے پہ قائم ہو
تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کا مقام جو ہے وہ مسجد نبی سے بالکل سٹا ہوا تھا۔ چنانچہ جب مسجد نبی کے پاس سٹا ہوا تھا تو کچھ مہمان حضرت عباس کے گھر پہ آئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبوتر ذبح کیے، اور کبوتر ذبح کرنے کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد وہ خون جو تھا اسی کچی چھت پر جم گیا۔ بہرحال جب نمازی آئے، حضرت عمر فاروق جب دورہ کر رہے ہیں تو جب بارش ہوئی تو بارش کی چھینٹیں، وہ بارش کی پانی خون میں مل گیا، اور وہ خون کا جو چھینٹا تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کو خراب کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کس کا پرنالہ ہے؟ کہا یہ عباس کا ہے۔ کہا کہ عباس کو نوٹس دو کہ یہ عباس جو ہے اس پرنالے کو ہٹا لے۔ بہرحال نمازی حضرات سے پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں میرے مومنین تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جب بارش ہوتی ہے تو اس کا چھینٹا یہاں پر گرتا ہے، اس کا پانی مسجد نبوی میں گرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عباس کو کہو کہ امیر المومنین کی عدالت میں انہیں پہنچنا ہے۔ بہرحال 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، حضرت عباس نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایک کام کرو، حضرت عباس کا پرنالہ توڑ دو، یہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ بہرحال پرنالے کو توڑ دیا گیا۔ اتنے میں حضرت عباس پہنچے اور کہتے میرے گھر کا، میرے چھت کا پرنالہ کون توڑا ہے؟ کہا امیر المومنین نے توڑوایا ہے۔ اور حضرت عباس جو ہے امیر المومنین کے خلاف مدینہ کے اندر عبی ابن کعب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے اجازت کے بغیر فاروق اعظم نے میرا پرنالہ کیوں توڑا۔ بہرحال جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوٹس ملتا ہے کہ مدینہ کے اندر عبی ابن کعب کی عدالت میں تمہیں پہنچنا ہے، اور عبی ابن کعب کی حیثیت کیا ہے؟ صرف مدینہ تک کے ہے، لیکن فاروق اعظم کون ہے؟ جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن ان کے خلاف ایک معمولی شخص مقدمہ دائر کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق پہنچتے ہیں، آپس میں عباس سے اور حضرت عمر فاروق سے دعا سلام مصافحہ معانقہ ہو رہا ہے، وہ تو ایک اپنے جگہ پہ ہے جھگڑا لڑائی۔ بہرحال جب پہنچتے ہیں اتنے میں کہا جاتا ہے کہ تم دونوں باہر چٹائی پہ بیٹھ جاؤ، ابھی عبی ابن کعب دوسرا مقدمہ، دوسرا کیس سن رہے ہیں۔ بہرحال جب اندر سے آواز آتی ہے کہ اب آپ دونوں اندر آ سکتے ہو، جب پہنچتے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے عبی ابن کعب، بس اتنا بول پائے تھے۔ کہا امیر المومنین خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ پہلے مقدمہ دائر عباس نے کیا ہے، پہلے عباس کا سنا جائے گا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عباس تم بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے فاروق اعظم سے؟ کہا کہ اے عبی ابن کعب، مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ جب میرے اجازت کے بغیر یہ فاروق اعظم نے پرنالہ کیوں توڑا؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے سامان اس کے اجازت کے بغیر مت چھوڑو، اور میں گھر پہ موجود نہیں تھا، انہوں نے کیوں میرا پرنالہ توڑ دیا؟ حضرت عمر فاروق عبی ابن کعب کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق اب تم بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ کہا کہ اے امیر المومنین، اے عبی ابن کعب، میں اس لیے ان کا پرنالہ توڑا کہ میں ان کا 3 دن انتظار کیا، اور 3 دن کے بعد جب یہ نہیں آئے تو میں ان کا پرنالہ توڑ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ لوگوں کا محافظ ہوتا ہے، وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے، اور اسے ہر تکلیف دینے والی چیز سے اسے روکنا چاہیے۔ تو اے امیر المومنین، اے عبی ابن کعب، نمازی حضرات کو اس پرنالے سے تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے ان کا پرنالہ توڑ دیا۔ بہرحال دونوں کے مقدمہ سننے کے بعد
उबय इब्न काब कहते हैं कि ये बास तुम्हारी दलील कमजोर है, और इस मुकदमे की डिग्री वो फारूक आजम को दिया जा रहा है। चुनांचे जब मुकदमा खत्म हुआ, हजरत अब्बास बाहर आए तो उनके आंखों से जारो कतार आंसू गिर रहा है। फारूक आजम पूछते हैं कि अब्बास तुम क्यों रो रहे हो? कहा कुछ नहीं, जाओ तुम अपना काम करो। कहा नहीं अब्बास, अगर जब तक तुम बता नहीं दोगे जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन, तुमने उस परनाले को तोड़ा है कि जब वो परनाला में बना रहा था तो उस परनाला बनाने के वक्त, बनाते वक्त ये अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पे सवार होकर वो परनाला बनाया था। ये अमीरुल मोमिनीन, अगर तुम मेरे बनाए हुए परनाले को तोड़ देते तो ये अमीरुल मोमिनीन मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन तुमने उस परनाले को तोड़ा है कि जिस परनाला बनाते वक्त मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पे सवार होकर वो परनाला बनाया था। हजरत उमर फारूक जब नबी का नाम सुनते हैं तो ज़ारो बेकार रोने लगते हैं और अंदर जाते हैं और कहते हैं उबय इब्न काब, तू यहां से उठ जा, तूने फैसला सही नहीं किया है, क्योंकि उमर से गलती हुई। उमर ने उस परनाले को तोड़ा है कि जिस परनाले को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनवाया था। अब उमर फारूक का फैसला सुनो, उमर फारूक का इंसाफ सुनो। ये बात तू परनाला तू नबी के कांधे पे सवार होकर बनाया था, लेकिन एक बात उस परनाले को तू फारूक आजम के कांधे पे सवार होकर और उसी जगह परनाले बना। बहरहाल जब हजरत उमर फारूक का ये इंसाफ यहूद और नसारा ने देखा तो कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अंदर इख्तिलाफ था, लेकिन उस इख्तिलाफ को कुरान और हदीस के दायरे में उन्होंने खत्म किया, जिसको कुरान हकीम ने कहा कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आबाअन फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, कि जब अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, इससे पहले तुम दुश्मन थे, और एक बकरी अगर किसी के घाट पर अगर पानी पी लेता था तो 40-40 साल जंग होती थी। उन्हीं में अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबी में कुरान पढ़ रहे हैं। साहबी आता है, एक छोटा सा बच्चा आता है, कहता है अल्लाह के रसूल आप यहाँ कुरान पढ़ रहे हो, वहां तालाब के पास अंसारी और मुहाजिरीन लड़ चुके हैं और तलवारें निकल आई है आपस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर वहां पहुंचते हैं, दौड़ कर अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, यहाँ तक कि मस्जिद नबी से एक कील था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चादर फंस गया। वो बच्चा पीछे कहता है अल्लाह के रसूल आप चादर को उठा लीजिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं बेटे अगर मैं चादर उठाऊंगा तो देर हो जाएगी, इतने में कहीं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल न कर दे। बहरहाल जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंसारी और मुहाजिरीन दोनों आपस में तैयार है तलवार उठाकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, अंसार और मुहाजिरीन के बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अंसारियों चलाओ तलवार मोहम्मद के ऊपर, ये मुहाजिरीन चलाओ तलवार मोहम्मद के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बहुत लगन से तुम्हें एक किया है और तुम पहले मुझे कत्ल कर दो कि ताकि जब मैं ना रहूं मेरा इंतकाल हो जाए तब तुम आपस में लड़ना। अंसारी और मुहाजिरीन देखते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिनकी चादर का कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम में खाता है, आज वो नबी हम सबको एक करने के लिए मिलाने के लिए जिस्म के ऊपर चादर भी नहीं। अंसारी और मुहाजिरीन तलवारों को फोड़ देते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह के रसूल हम आपके ऊपर तलवार नहीं चला सकते। बहरहाल अबू गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल से पूछते हैं अल्लाह के रसूल मुमिन का मकाम क्या है? कोई नहीं जानता खाने काबा का मकाम क्या है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से जिसके जुबान से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि खाने काबा पर हाथ रख लिए और कहते हैं काबा मैं मानता हूं अल्लाह के नजर में तो तू बहुत बुजुर्ग है, तेरा बहुत मर्तबा है, तेरा बहुत मकाम है,
لیکن ایک خانہ کعبہ کان کھول کر سن لے، ایک مسلمان ایک مومن سے بڑھ کر تیرا درجہ نہیں ہے، تیرا ادب نہیں، تیرا احترام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کا مقام خانہ کعبہ سے بلند بتایا ہے، اور آج ہم ایک مسلمان ہو کر کس قدر لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبی کے اندر صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک بہت بڑا مجرم تھا، امیمہ کی اسامہ نام تھا اس کا، وہ پکڑ کے لایا گیا صحابہ کے پاس اور اسے مسجد نبی کے سطور میں باندھ دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ سمامہ نام تھا اس کا، جو یمامہ کا گورنر تھا، سمامہ سے پوچھتے ہیں سمامہ کیا میرے صحابہ نے تجھے تکلیف دیا ہے کہ نہیں؟ سمامہ نے کہا کہ اے محمد، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، کہا اے محمد تیرے تکلیف کا پرواہ نہیں ہے، اے محمد تیرے آرام کا بھی مجھے پرواہ نہیں ہے، اے محمد تو جا اپنا کام کر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے سمامہ ایک کام کر، تو مجھے دیکھ لے، مجھ سے نظر تو ملا۔ وہ نعوذ باللہ رسول کو کہتا ہے کہ اے محمد دنیا کے اندر کوئی اگر سب سے بدصورت ہے تو اے محمد صرف تو ہے، اے محمد جا میں تجھ سے نظر بھی نہیں ملاتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سمامہ ایک کام کر، کم سے کم میرا شہر مدینہ تو دیکھ لے۔ کہا اے محمد میں نے ایران دیکھا، عراق دیکھا، یہاں تک کہ روم کے بادشاہ ہرقل کو دیکھا، میں تمام سلطنتوں کو دیکھا، اے محمد تیرے مدینہ جیسی گندی بستی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھ سے توقع کیا رکھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے محمد اگر چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، اور اگر قتل کر دو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں بھی قاتل ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، اسے جانے دو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، جاتا ہے دبے پاؤں، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول دو صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسے مدینہ کے بارڈر پر کر کے آؤ۔ بہرحال جب وہ جاتا ہے تو جاتا ہے دھیرے دھیرے، پھر جب آتا ہے تو اتنا تیز سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل کر رونے لگا، اور کہتا ہے اللہ کے رسول جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تو اللہ کے رسول ایک عجیب حال تھی، اللہ کے رسول جب آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ کے چہرے میں بتایا گیا کسی جھوٹے اور کذاب کا چہرہ نہیں ہے۔ اور یہی حال تو محمد نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سفر پہ جا رہے ہیں، دونوں بھوکے ہیں، ایک بڑھیا کے گھر پر جاتے ہیں، محمد نام ہے اس کا، کہتے ہیں ماں تب تو ہمیں کچھ کھلا دے۔ کہا بیٹا میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ماں اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اس بکری کا دودھ کو پلا دے۔ کہتی ہے محمد کہتی ہے کہ میرے بیٹے جس بکری کا تو طلب کر رہا ہے، جس بکری کے دودھ کا تو طلب کر رہا ہے، مدتوں سے اس کا تھن خشک ہو چکا ہے، اور اے بیٹے میں کیسے تجھے کھلا دوں؟ اور تو گھر پر میرے رک جا، اور آج تو میرا مہمان بن جا۔ میرا شوہر شکار کھیلنے کے لیے گیا ہے، اور جب وہ آئے گا تو کچھ اگر مار کے لائے گا تو اے بیٹے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کھلاؤں گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ماں میں جانے کے لیے کہاں آیا ہوں، میں پھر لوٹ کر آؤں گا۔ کہا اے ماں ایک کام کر تو برتن تو لا۔ محمد کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے اگر تو مجھے جھوٹ سمجھ رہا ہے، اے مسافر سخت تو اگر مجھے جھوٹا مان رہا ہے تو لے برتن، تو جا کر خود دودھ چیک کر سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اپنے قدم کو آگے بکری کی طرف کر رہے ہیں، بکری کا تھن دودھ سے بھرتے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جس کے گھر پر گئے تو رحمتوں کی بارش کر دیے، اور آج ہمارے مولوی ہیں کہ یہ دیکھو جس کے گھر پہ جاتے ہیں امید کے آتے ہیں، اور ایک اللہ کے رسول برکت ہی برکت، جس کے گھر پہ جاتے ہیں برکت ہی برکت لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول بکری کے تھن کے قریب گئے
तो बकरी के थन से दूध टपक रहा है और अल्लाह के रसूल खुद दूध दुहे और खुद पिए, अबू बकर को पिलाए और उनमें माबत को भी पिलाए और कहते हैं माँ ले, जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी तुझे दूध देती ही रहेगी। जुबान से अल्लाह के रसूल जब आगे बढ़े इतने में उनका शौहर आ जाता है। कहता है, अरबी का शायर ने नकल किया, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है सोफी लक से पाकी। ए उम्मे माबत कौन आया था? कहा मालूम नहीं। कहा चेहरा उसका कैसा था? कहा मालूम नहीं। आज के मौलवी झूठ बोलते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतान बांधते हैं कि वो सहाबा हैं जो कहते हैं, सहाबा इकराम कहते हैं कि हमारे निगाहों में अल्लाह ने वो ताकत ही नहीं दिया था जो नजरे ठिका के रसूल से हम बात कर सके या रसूल से गुफ्तगू कर सके। आज का मौलवी मिंबर पे खड़ा होकर झूठ बोलता है, कहता अल्लाह के रसूल का चेहरा ऐसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख ऐसी थी, वो झूठ बोलता है। यहाँ उम्मे मामत क्या कह रही है? जब उनका शौहर पूछता है कि ये बीबी वो घर में मुसाफिर, अनजान मुसाफिर कैसा दिखता था? कहा मालूम नहीं। कहा चेहरा कैसा था? कहा मालूम नहीं। कहा कि एक बात बताओ उसके कदम कैसे थे? मतलब हर चीज पूछने लगा कि अगर वो शख्स मुझे मिल जाए तो उसे बुला कर लाओ, इसलिए कि उनकी बरकत आंखों से दिख रही है कि बकरी के थन में दूध भरा हुआ दिख रहा है, ये कोई बरकतों वाला शख्स मेरे घर से अभी निकला है। तो चुनांचे ये सहाबा इकराम थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जो अपने आप को किस कदर लोगों के सामने पेश किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर लोगों के सामने अपने आप को पेश किए कि यहाँ तक कि वो बुढ़िया कलमा पढ़ चुकी है, उम्मे मामत कलमा पढ़ चुकी है, लेकिन अपने नबी को पहचान नहीं रही है। चुनांचे जब अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना हिजरत किए, मस्जिद कुबा के अंदर जब पहुंचते हैं अल्लाह के रसूल, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे उम्र दराज थे, लेकिन सब लोग जो थे वहां के जो मुसलमान कलमा पढ़ चुके थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाए बगैर वो अबू बकर सिद्दीक को नबी समझ रहे थे। सोच लो मुसलमानों कि हमारे नबी कितना सादगी के साथ रहते थे कि उन्हें कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी नहीं पहचान नहीं रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के रसूल एक काम करो, मदीने वालों तुम नबी के ऊपर चादर तान दो कि जो आए तो समझे कि मेरे नबी ये है। और जब कोई अबू बकर से सलाम करता था तो अबू बकर कहते थे कि मेरे भाई मैं तुम्हारा रसूल नहीं, तुम्हारा रसूल हो। तो इसी के साथ मैं अपने वाक़े को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम जमीन मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अइम्मा अरबा के कौल से अल्लाह ये साबित हो चुका है कि कुरान